تو ناظرین، کس چیز پر کتنا ٹیکس لگے گا؟ کیا مہنگا ہوگا؟ کیا سستا ہوگا؟ آئندہ مالی سال کے 8,000 ارب روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ ترقیاتی بجٹ 900 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 5,829 ارب روپے مقرر ہوگا۔ دفاع کے لیے 1,330 ارب مختص کیے جائیں گے۔ سب اپنا اپنا بجٹ بنا لیں۔ حکومت کا آئندہ مالی سال کے 8,000 ارب روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ ایف پی آر کی وصولیوں کا ہدف 5,829 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سود کی ادائیگیوں کی مد میں 3,105 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 900 ارب رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ دفاع کے لیے 1,330 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے لیے اقتصادی ترقی کا ہدف 4.8% مقرر کرنے کی تجویز ہے، جبکہ مہنگائی کا ہدف 8% رکھے جانے کی توقع ہے۔ زرعی شعبے کی پیداوار کا ہدف 3.5%، صنعتی شعبے کا پیداواری ہدف 6.5%، خدمات کے شعبے کا پیداواری ہدف 4.7% اور مینوفیکچرنگ کے شعبے کا پیداواری ہدف 6.2% مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ خسارہ 6% اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ہدف 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز رکھے جانے کی سفارش کی جائے گی۔ برآمدات 26 ارب 80 کروڑ ڈالرز، جبکہ تجارتی خسارے کا ہدف 28 ارب 50 کروڑ ڈالرز مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جبکہ وزیر خزانہ شوکت ترین نے اقتصادی سروے پیش کر دیا، کہا ایف بی آر کسی کو ہراساں نہیں کرے گا، کسی کو نوٹس بھی نہیں بھیجے گا، تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا، جو جان بوجھ کر ٹیکس نہیں دے گا وہ جیل جائے گا۔ کہتے ہیں ملک کے 85 سرکاری ادارے خسارے میں چل رہے ہیں، پہلے مرحلے میں 10 اداروں کو خود مختار بنائیں گے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو بھیج دیں گے۔ ایف بی آر کی ہراسمنٹ ختم کر دیں کہ سیلف اسیس ہوگی، کوئی ایف بی آر کا آدمی کسی کو نوٹسز نہیں دے گا۔ دوسری چیز ہے کہ آڈٹ کون کرے گا؟ یہ لوگ نہیں کریں گے، تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا۔ اور کتنے لوگ آڈٹ ہوں گے؟ 3 سے 4%۔ اور اب جب یہ دے دیں گے، ہم یہ مراد دے دیں گے کہ سیلف اسیسمنٹ ہوگی، اس کا مطلب ہے ایف بی آر کا ہراسمنٹ ختم ہو جائے گی، تو پھر ہم نے جب جا کے لوگوں کو پکڑا جو ولفل مطلب ایک قسم نان فائلر ہے، پھر ہم لوگوں کو جیل میں دے دی۔ بجلی میں بھی یہ ڈسکوز جو ہے یہ بہت زیادہ لاس کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ایک سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ تھا، اسی کو آگے کرتے ہوئے ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہی ایک بورڈ بنا دیں گے، تو وہ ان کو کہیں گے اچھا جی آپ کے یہ ٹارگٹس ہیں، اس کو ریسٹرکچر کریں ان اداروں کو، اور پھر اسٹریٹجک سیل کر دیں، کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نیچے یہ کام کر رہے ہوں گے، یہ تو اس کا آسانی ہوگی کہ وہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن۔ خبر دیں گے آپ کو کہ بجٹ میں چھوٹی گاڑیاں سستی کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق 850 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز ہے۔ نئی موٹر سائیکل کے برانڈز پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز ہے۔ ٹریکٹرز کے نئے ماڈلز پر بھی ٹیکس کم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے بجٹ میں چھوٹی گاڑیاں سستی کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق 850 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ وقاص بتائیے گا اس حوالے سے مزید۔ جی بالکل، آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنا وفاقی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزارت صنعت و پیداوار اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے وزیر اعظم عمران خان اور جو ایف بی آر کے حکام ہیں ان کو یہ سفارشات پیش کی ہیں کہ آئندہ بجٹ میں 850 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس کم کیا جائے، جبکہ تاکہ جو عام صارف ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ وزارت صنعت و پیداوار نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسی 850 سی سی سے جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو کم کیا جائے، جبکہ بجٹ میں نئے موٹر سائیکل کے برانڈز جو آئیں گے مارکیٹ میں ان کے اوپر بھی ٹیکسز کی شرح کو کم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ تجویز دی گئی ہے کہ ٹریکٹرز کے نئے ماڈل جو مارکیٹ میں آئیں گے ان کے اوپر بھی ٹیکسوں کی شرح کو کم کیا جائے، تاکہ کاشتکار کو اور کسان کو سستے ٹریکٹر میسر آ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک وہیکلز پالیسی کو بھی آئندہ بجٹ کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے اوپر جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کی شرح کو کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے وقاص، بہت شکریہ آپ کا۔ پی ٹی آئی حکومت کے 3 برس آٹو سیکٹر پر بہت بھاری گزرے۔ 3 سالوں میں استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمدات میں 77% کمی دیکھی گئی۔ ذیشان احمد کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔
मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसियों ने दीगर शोबों की तरह गाड़ियों की दरामदाद पर भी कारी ज़रब लगाई। 3 बरसों में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदाद 77% कमी के बाद 18,584 यूनिट तक महदूद हो गई। 2017-18 को लें आप तो 82-85 हज़ार गाड़ियाँ आई थी और 100 अरब का रेवेन्यू दिया था हमने। उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत आई उन्होंने डॉलर ड्यूटी डाल दी कि जी जो गाड़ी बाहर से भेज रहा है वो डॉलर ड्यूटी भी भेजे, जिसकी वजह से ये गाड़ियां जो बाहर से आ रही थी वो बहुत पीछे आई हैं। ऑटो डीलर्स कहते हैं कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में इजाफे के साथ साथ लोकल कार असम्बलर्स को भी लगाम डालना होगी। 3 साल से 5 साल करते हैं और जो इसका जो प्रोसीजर है उसको सहल करते हैं तो नो डाउट आवाम के लिए प्राइजेस में जो है वो मुतवक्का कमी वो होगी। पाकिस्तान में गाड़ियों की सालाना जरूरत 8 लाख यूनिट्स है, जबकि लोकल असम्बलर्स की इजारादारी और गाड़ियों की दरामदाद पर टैक्सों की भरमार के बाइस महज 2 लाख गाड़ियां ही दस्तयाब हो पाती हैं। दरामदाद में कमी का नुकसान टैक्सों में कमी की सूरत में कौमी खजाने को भी पहुँचता है। ज़ीशान अहमद, 24 न्यूज़, कराची। जबकि पाकिस्तान में अमूमन बजट नए टैक्सेस और महंगाई के नए तूफान का दूसरा नाम होता है। मईशत को समझने वाले भी इसी अल्फाज को गोरख धंधा करार देते हैं। ऐसे में आम शहरी बजट से क्या उम्मीदें लगा बैठते हैं, इस बारे में देखते हैं एहतशाम कयानी की ये रिपोर्ट। उंगलियां सोच में गुम हैं, क्या कमाएं, कहां खर्चें, कहां रखें। आंखों के नीचे स्याह हल्के और चेहरे पर परेशानी की गहरी लहरें। बरसों से मेहनत करते मोहम्मद फारूक की बेबसी की दास्तान है। 700-800 रुपया दिहाड़ मिलती है। 700-800 रुपये में हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम घर का निज़ाम कैसे चलाएं। इंसान के रहने के लिए ज़रूरत है, ज़िंदगी के लिए और चीज़ें भी तो ज़रूरत है ना, खाली पेट ही तो नहीं भरना होता है ना। कपड़े ज़रूरत है, मेरे पास एक जोड़ा कपड़े का है अभी। बुढ़ापे की दहलीज पार करते मोहम्मद फारूक की तशवीश बढ़ती जा रही है, कहीं आने वाला बजट नई मुश्किलात ही ना ले आए। गरीब आदमी को, गरीब तो दिन ब दिन गरीब हो जाता है ना। मिसाल दफा चीनी महंगी हो जाएगी, मरेगा तो गरीब भी मरेगा ना, जिसकी दिहाड़ है ना। वज़ीर आज़म साहब कोई गरीब के बारे में, खता के लिए कोई गरीब के बारे में सोचे ना, गरीब किधर जाएं। अवाम दोस्त बजट के हुकूमती दावे एक तरफ, मगर हर साल बजट मेहनत कश के लिए घर चलाना मजीद मुश्किल कर देता है। गरीबों के एहसास के दावेदार वज़ीर आज़म इस बजट में उनका एहसास जरूर करेंगे। मोहम्मद फारूक जैसे पाकिस्तानी इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन वाजिद मुगल के साथ एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के ताजिरों और सनतकारों ने हुकूमत को बजट में नए टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़ दे दी है। शहरियों का कहना है कि बजट से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा सबसे बड़ा मसला तो महंगाई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची के ताजिर और शहरियों ने वफाकी हुकूमत के बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। सदर साइट एसोसिएशन अब्दुल हादी कहते हैं कि उम्मीद है कि शौकत तरीन बिजनेस फ्रेंडली बजट पेश करेंगे। खास तौर पर जीरो रेटेड इंडस्ट्री को बजट में रिलीफ दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंपोर्ट कम करनी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री यहाँ लगानी है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए। सदर कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सलीमुज़्ज़मान ने कहा कि कोरोना की वजह से हालात मुश्किल हैं। हुकूमत न सिर्फ नया टैक्स ना लगाए बल्कि पहले वाले टैक्सों में भी रिलीफ दे। की दफा जो कोविड की वजह से हालात हैं उसके अंदर इंडस्ट्री किसी नए टैक्स को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इस वक्त जो कोशिश ये होनी चाहिए, हुकूमत की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि हुकूमत IMF के दबाव में है। जो चीज पहले मैं 2000 रुपए में लेके जाती थी अब वो 5000 में आती है। ये सिर्फ दावे हैं हुकूमत के कि दोस्त बजट, आवाम बजट। खाने पीने की जो अशिया है, चीनी है, आटा है, हर चीज महंगी है। मतलब कि इंसान के कुव्वत से ना वो दूर निकल गया है। बजट जब आता है तो उससे पहले तो और चीज़ें महंगी हो जाती है, तो इसके लिए कंट्रोल के लिए कोई कमेटी बनाई जाए जो इन चीज़ों को देखे। देखना ये है कि बजट से आवाम की अच्छी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हबीब खान के हमरा अयाज राना, 24 न्यूज़, कराची। और बजट आने से पहले खवातीन परेशान हो गईं। कहती हैं कि चाहे सब कुछ महंगा हो जाए लेकिन मेकअप महंगा नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद से सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए।
کنسیڈر دس کہ اس کی پرائسز کو زیادہ نہ اپ گریڈ کیا جائے, ان کو انہی پرائسز پہ اگر کیا جائے کمپرومائز, تو دیٹ وڈ بی اے ویری گڈ انیشیٹو فار دا فیمیل ایز ویل. سجنا سورنا کسے پسند نہیں. نئے دور میں 16 سنگھار کی جگہ کاسمیٹکس نے لے لی. میک اپ کے بغیر خواتین خود کو ادھورا سمجھتی ہیں. بجٹ سے جہاں سب پریشان ہیں, وہاں خواتین کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے. کہتی ہے سب کچھ مہنگا کر دو, میک اپ مہنگا نہ کرو. جب بھی بجٹ آتا ہے نا تو حکومت سب سے پہلے میک اپ کے پیچھے ہی پڑتی ہے, اور میک اپ میرے خیال میں تو مہنگا نہیں ہونا چاہیے. خواتین میک اپ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو اپنے خلاف سازش سمجھتی ہیں. کچھ کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ مہنگائی نے پہلے ہی جینا دوبھر کر رکھا ہے. میک اپ بھی مہنگا ہو گیا تو ہم کسی اور کو کیسے منہ دکھائیں گے. کاسمیٹکس اگر بہت مہنگے ہو جائیں گے تو لیڈیز بہت مشکلوں سے خرید سکیں گی. یہ لیڈیز کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان میں مردوں کے لیے بھی ایک شوق ہوگا. کوئی تقریب ہو یا پھر آؤٹنگ, خواتین میک اپ کے بغیر کم ہی نظر آتی ہیں. اسی لیے تو بجٹ نے ان کی نیندیں اڑا دی ہیں. کیمرامین ارسلان بلوچ کے ہمراہ صبا بجیر, 24 نیوز, اسلام آباد. IMF نے پاکستان کو رعایت کیوں دی, اصل کہانی سامنے آ گئی. برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ رعایت دلانے کے پیچھے امریکہ ہے. رپورٹ میں وزیر خزانہ شوکت ترین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کی افغان معاملے پر مدد کے بدلے سخت شرائط پر عمل درآمد میں کچھ عرصہ کی تاخیر کی گئی. تاہم بعد میں وزیر خزانہ نے اپنے حوالے سے چھپنے والی خبر کی تردید کر دی. پروگرام سے نکلیں گے نہیں, لیکن ہمیں آپ ذرا کچھ سپیس دیں اور اس کو ہم طریقہ کار جو چینج کر دیں گے. ٹیرف انکریز از ناٹ دی اونلی وے ٹو ریز منی. ٹیکسز انکریز کر دیں, جو سیلریڈ والے ہیں یا جو جن کی انکمز ہیں ان کو اور ٹیکس کر دیں. ہم نے کہا وہ ایسے نہیں کریں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرض لینے والا ہی شرطیں منوائے؟ IMF کو کیا پڑی کہ وہ ہماری بات مانتا پھرے؟ ایسی کیا گیدڑ سنگھی تھی شوکت ترین کے پاس؟ امریکہ کی جنگ میں ہاتھ بٹا کر پہلے بھی پاکستان نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے. اس بار بھی ایسا ہی معاملہ ہے. یہ ہم نہیں کہتے, زمانہ کہتا ہے. مطلب برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز. اخبار کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ افغانستان سے انخلا کے سلسلے میں امریکہ کے ساتھ تعاون نے عمران خان کی حکومت کو IMF کی سخت شرائط پر عمل درآمد میں کچھ تاخیر کا موقع فراہم کر دیا ہے. آسان لفظوں میں بیان کریں تو امریکہ نے IMF سے کہہ کر رعایتیں دلوائی ہیں. اخبار کے مطابق شوکت ترین نے کہا کہ IMF نے اسلام آباد کی طرف سے بجلی کے نرخوں اور سیلز ٹیکس میں اضافے کو روکنے کی درخواست مان لی ہے. تاہم وزیر خزانہ شوکت ترین نے اپنے حوالے سے چھپنے والی اس خبر کی تردید کر دی ہے. اس میں میں نے کوئی امریکہ کا ذکر نہیں کیا. سنیں نا جو کہہ تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل غلط انہوں نے سٹوری دی ہے, اس کی آج میں ریبٹل دے رہا ہوں. شوکت ترین جس خبر کو جھٹلا رہے ہیں اس کے ساتھ اخبار نے ماضی کا حوالہ بھی دیا ہے. جب 2008 میں ترین صاحب ہی وزیر خزانہ تھے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی پاکستان نے بیل آؤٹ پیکج حاصل کیا تھا. میرے وقت میں جو 2008 میں جب IMF گیا تھا تو دنیا ہمارے ساتھ تھی. عدالتی کارروائی کے